آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھائیے. آ رہی ہے کہ نہیں؟ تھینک یو. سلمان، اگر آپ یہاں پہ ہیں، سلمان یا فیصل، آپ السلام علیکم. السلام علیکم. آپ انٹروڈکشن شروع کرنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم ایوری ون. اچھا، آج ہمارا جو ہے ویبنار سیشن ہو رہا ہے. ہم نے اس سے پہلے جو ہے 4 ویبنارز جو ہیں کنڈکٹ کیے ہیں اور دس از دا 5th سیشن. سو وی ٹوک اے بریک وائل ڈاکٹر خان واز ٹریولنگ. تو تھوڑا سا میں ایک کوئک سا جو ہے انٹروڈکشن دے دوں کہ صحت یو ہیلپ از سبسڈری آف صحاتو سلیپ، جو ایک یو ایس بیسڈ سلیپ کلینک ہے کیلیفورنیا میں. اور ہمارا جو یہاں پہ اس پاکستان میں اس پورے آفرنگ کا جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اور پوری دنیا میں یہ ایک جنرل پرابلم ہے، سونے سے متعلق کوئی نہ کوئی ڈس آرڈرز موجود ہے. تو ہم نے یہ ڈیسیژن لیا کہ کیوں نہ پاکستان کو جو ہے ہم اپنے اینڈ سے جو آفر کر سکتے ہیں سلوشن، یعنی ان کے علاج کے حوالے سے، سب سے پہلے ان کے ڈائگنوسٹکس اور پھر علاج کے حوالے سے، تو وہ کریں. تو ہم نے یہ کلینک سیٹ اپ کیا ہے. انشاءاللہ جو ہے یہ اب کراچی میں آپریشنل ہوگا اور پھر ہم آگے جائیں گے اس کو لے کر. آج کا جو سیشن ہے وہ ڈاکٹر خان جو ہے وہ ہمیں کچھ سلیپ ڈس آرڈرس کے حوالے سے جو ہے بتائیں گے، اور پیورلی پرپز یہ ہوگا کہ اویئرنیس پیدا کی جائے، اور آپ میں سے یا ہم میں سے جن لوگوں کو بھی اس طرح کا کوئی سلیپ ڈس آرڈر یا اس سے ریلیٹڈ کوئی چیلنج ہے تو اس کے حوالے سے آپ سوال کر سکتے ہیں. آپ میسج کے تھرو اپنا جو ہے چیٹ کے اندر سوال کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہم ایک سیشن ہوگا اس کا بریک اپ اس طرح سے ہوگا کہ تقریباً 15 سے 20 منٹ کی جو ہے ڈاکٹر صاحب ٹاک کریں گے. اس کے بعد ایک چھوٹا سا میڈیٹیشن کا جو ہے سیشن ہوگا، تھوڑا سا اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہوگی، اور پھر ایک سوال و جواب کا سلسلہ اگر کوئی کرنا چاہے تو جو ہے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں. آپ اپنا ہاتھ ریز کیجیے گا اور ہم آپ کو جو ہے اس میں جو ہے موقع دیں گے سوال کرنے کا. باقی یہ ہے کہ آپ چیٹ میں بھی سوال کر سکتے ہیں. تو اوور ٹو ڈاکٹر خان. تھینک یو سلمان. جیسے آپ نے کہا، میرا نام عامر خان ہے. اس وقت میں کیلیفورنیا میں ہوں. پاکستان میں سلمان صاحب ہیں. پاکستان میں ہماری بہت اچھی ڈاکٹر ہیں جو کہ ہمارے کلینک میں موجود ہیں. فیس 6 میں ڈیفینس میں سلمان صاحب جو ہے اس کو مینیج کرتے ہیں. تو بات آج جو میں نے سوچا ہے کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں، کیونکہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، وہ اس بارے میں ہے کہ خوابوں کی اور یہ جو مختلف قسم کی پرابلمز سلیپ کے دوران ہوتی ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے. تو سب سے پہلے تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ انسان اپنی زندگی کا ایک تہائی حصہ جو ہے وہ سونے میں گزارتے ہیں، اور اس کے بارے میں ہم بہت کم اس پہ توجہ دیتے ہیں کہ ان گھنٹوں میں جو ہم سو رہے ہوتے ہیں اس میں ہمارا جسم، ہمارا ذہن کیا کچھ کر رہا ہوتا ہے، کچھ کر بھی رہا ہوتا ہے یا نہیں کر رہا ہوتا ہے. اکثر ایک مسٹیریس سی سچویشن ہوتی ہے. لوگ اپنی بات کرتے ہیں کہ خواب میں انہوں نے کچھ دیکھا، خواب میں انہیں کچھ پتہ چلا. اچھا، مجھے کسی نے کہا کہ آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے، تو میں دیکھتا ہوں. ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا، میں اس میں دیکھتا ہوں کہ کیا وجہ ہے. تو میری طرف سے تو آواز والیوم فل ہے. اوکے، تو اگر آپ کی طرف آواز کم آ رہی ہے پلیز اپنا والیوم بڑھا کے دیکھیے، کیونکہ میرا مائک تو جہاں تک میں بتا سکتا ہوں صحیح کام کر رہا ہے. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ اس بات پہ توجہ ہم لوگ نہیں دیتے ہیں کہ نیند کے دوران کیا کچھ ہوتا ہے. انسان کا جسم، ذہن کام کرنا بند نہیں کرتا ہے جب آپ سو رہے ہوتے ہیں. ایک 24 گھنٹے کا عمل ہے. ایکٹیویٹی دن میں چل رہی ہے، رات میں کچھ اور ایکٹیویٹی چل رہی ہے.
جیسے آپ اس پہ غور کریں کہ جیسے دن اور رات ہے، دو اپوزٹس ہیں۔ دن میں کچھ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، رات میں کچھ اور ہوتی ہے۔ کچھ جانور ہیں جو رات میں نکلتے ہیں اپنا کھانا ڈھونڈنے کے لیے، کچھ جانور ہیں جو دن میں نکلتے ہیں اپنا کھانا ڈھونڈنے کے لیے۔ تو دنیا کا نظام بند نہیں ہوتا ہے، اسی طرح سے انسان کے جسم اور ذہن کا جو سلسلہ ہے وہ کچھ بند نہیں ہو جاتا ہے۔ کیا ہو رہا ہوتا ہے اس دوران میں؟ اس دوران میں آپ کے جسم کی، آپ کے دماغ کی، آپ کے ذہن کی مینٹیننس کا کام ہو رہا ہے۔ مینٹیننس سے کیا مراد ہے؟ مینٹیننس سے یہ مراد ہے کہ بہت ساری کیمیکل پروسیسز ہیں، بہت سارے سسٹم ہیں جو قدرت نے ہمارے جسم میں بنائے ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، لنکڈ ہیں۔ جیسے اگر آپ مکینیکل گھڑی دیکھیں تو اس کے اندر جو مختلف ایک بنے ہوئے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ گراریاں چل رہی ہوتی ہیں، اسی طرح سے ساری چیزیں ایک کے ساتھ دوسری لنکڈ ہیں۔ یہ سارے جیسے ہی آپ سوتے تو یہ سارے اپنے ایکشن میں آ جاتے ہیں کہ کس طرح سے جسم کو اس حال میں لے کے آنا ہے صبح تک، جب کہ آپ کا جسم، آپ کا ذہن میگزیمم بہترین کام کر سکے، تاکہ آپ اپنی زندگی بہترین گزار سکیں اور آپ اپنی زندگی بہترین صحت میں گزار سکیں۔ اس کے علاوہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے، جو قدرت نے آپ کو بنایا ہے کہ آپ جتنی زندگی آپ کی لکھی ہوئی ہے تو آپ اتنی زندگی پوری بسر کر سکیں صحت کے ساتھ۔ ان سب چیزوں کے لیے آپ کے جتنے مختلف سسٹم ہیں وہ نیند کے دوران میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں آپ کے مختلف ہارمون بھی ہوتے ہیں، آپ کی بلڈ شوگر بھی ہوتی ہے، آپ کا بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے، آپ کا ہارٹ بھی ہوتا ہے، کڈنیز بھی ہوتی ہیں، لیور بھی ہوتا ہے۔ سارے نظام ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہو کے مختلف وقتوں میں، مختلف جیسے جیسے آپ ہوتے ہیں، ایک پورا پروسیس ہے جس سے جسم اور ذہن گزر رہا۔ اگر یہ سب کچھ اس طرح سے نہ ہو تو ہم اس طرح سے زندگی اپنی نہیں گزار سکتے جیسے کہ بہترین ہمیں گزارنی چاہیے، صحت کے ساتھ اور پوری ایکٹیویٹی اور الرٹنس کے ساتھ۔ جس پہ بات یہ آتی ہے کہ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی مجھے رات میں نیند نہیں آتی، مجھے بہت برے خواب آتے ہیں، میری رات میں آنکھ کھلتی رہتی ہے، میں صبح وقت سے پہلے اٹھ جاتا ہوں، مجھے صبح وقت پہ اٹھا نہیں جاتا ہے، مجھے سارا دن نیند آتی رہتی ہے، تھکاوٹ رہتی ہے، انرجی نہیں ہے، اور بہت سارے تکلیفیں ہیں جو لوگ بیان کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو لوگ بیان کرتے ہیں مگر ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ وہ ان کی نیند سے ریلیٹڈ ہے۔ مثال کے طور پہ بلڈ شوگر ہائی رہتا ہے، بلڈ شوگر صبح کے وقت زیادہ ہائی ہوتا ہے، بلڈ پریشر صبح کے وقت ہائی ہوتا ہے، بعض لوگوں کو دل کی تکلیف ہوتی ہے رات کے وقت، بہت ساری کمپلیکیشن ہیں، اور بہت سارے وقت کے ساتھ ساتھ اوور دا ایئرس جو لوگوں کو تکلیفیں ڈیولپ ہوتی ہیں۔ آج کل کافی ذکر ہوتا ہے ڈیمینشیا کا، لوگ اپنی یادداشت، میموری وغیرہ ہوتے چلے جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ان کی عمر بڑھتی ہے۔ بعض لوگ وقت سے پہلے یہ سب کچھ انہیں تکلیفیں ہو جاتی ہیں، اور اس کا تعلق بھی نیند کے ساتھ۔ تو واپس میں اس بات پہ آؤں گا کہ کچھ نیند سے متعلق ایسی چیزیں ہیں جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں پچھلے ویبینارز میں۔ مثال کے طور پہ خراٹے لینے سے کیا ہوتا ہے، سلیپ ایپنیا کیا چیز ہے، انسومنیا کیا چیز ہے، نیند نہیں آنے کا کیا ہے، اور میں ان کا کچھ مختصر ذکر کروں گا، لیکن زیادہ بات میں اس بات پہ اس موضوع پہ کرنا چاہتا ہوں کہ اور مزید جو لوگوں کو پرابلمز ہوتی ہیں جو کہ بہت ہی مسٹیریس قسم کی لگتی ہیں لوگوں کو، جس کے بارے میں بہت سی کہانیاں بھی بنائی جاتی ہیں، جن میں ایک پہلی چیز جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ خواب کیا چیز ہے۔ تو سب سے پہلے سمجھنے کی بات ہے کہ یہ خواب آنا کیا ہے۔ کیا ہر کسی کو خواب آتے ہیں؟ کیا کچھ لوگوں کو خواب نہیں آتے؟
پھر خواب جو ہیں وہ اچھے برے، خوشی کے، غمی کے، پریشانی کے، مختلف قسموں کے ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اگر خواب ایسے آتے ہیں جو کہ جن سے آپ کو کوئی پریشانی اور تکلیف ہوتی ہے، آنکھ کھل جاتی ہے اور پھر نیند نہیں آتی، تو اگر ایسا ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جس چیز میں نہیں جاؤں گا ڈیٹیل میں وہ یہ ہے کہ خواب میں آپ فلانی چیز آپ نے دیکھی تو اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ وہ پھر بہت گہرا سائیکالوجی کا مسئلہ آ جاتا ہے اس میں، اور اس کے اوپر بہت سے مختلف اوپینینز ہیں. تو سب سے پہلے یہ کہ سوتے ہوئے ہماری نیند کے دوران نیند کے کئی فیزز ہوتے ہیں، کئی سٹیجز ہوتی ہیں. اور ان میں سے ایک بہت اہم سٹیج ہے جس کو ہم REM سلیپ یا ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ کہتے ہیں. بعض دفعہ اس کو مختصر کر کے ریم سلیپ کا نام دیتے ہیں. ریم سلیپ جو ہے یہ باقی جو ہماری سلیپ ہوتی ہے، نیند ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں بالکل اپوزٹ ہے. یعنی جب آپ انیشلی شروع میں سوتے ہیں اور جب آپ گہری نیند میں ہوتے ہیں تو اس دوران آپ کا جسم ہیٹ لوز کر رہا ہوتا ہے، آپ کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، آپ کا جو ہارٹ ریٹ ہے، پلس ہے، وہ کم ہو جاتی ہے، سانس سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے، دماغ میں جو بلڈ فلو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. ساری چیزیں فرق کام کر رہی ہوتی ہیں، اس میں بھی مینٹیننس کا کام ہو رہا. اور پھر یہ آتی ہے ریم سلیپ جس کے دوران سب ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے، دماغ کا خون کا دوران بڑھ جاتا ہے، ہارٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، سانس تیز ہو جاتی ہے. آپ اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ سانس وغیرہ سب کچھ تیز ہو جاتی ہے. یہ اس طرح سے ہے مثال کے طور پہ کہ ایک ہوائی جہاز ہے، ایک جیٹ ہے جو رن وے پہ کھڑا ہے اور بس پرواز کرنے والا ہے، ٹیک آف کرنے والا ہے، اور اس سے پہلے پائلٹ جو ہے وہ انجنس کو چیک کرتا ہے، فل اسپیڈ میں چیک کرتا ہے کہ پورا جہاز کا ہر پرزہ صحیح کام کر رہا ہے کہ نہیں، تاکہ دوران پرواز جو ہے وہ کوئی پرابلم نہ ہو. اس ٹیسٹنگ کی جو پروسیس ہے کم و بیش اسی طرح کا جو ہے جسم میں یہ پروسیس ہوتا ہے ریم سلیپ کے دوران، جس میں جسم کے ہر حصے کو، ہر سسٹم کو میگزیمم کیپیسٹی میں باڈی استعمال کر کے دیکھتی ہے کہ یہ پورا لوڈ سہ سکتا ہے دن کے وقت کہ نہیں. شاید آپ نے یہ بات پہلے اس طرح سے نہ سوچی ہو. تو اس دوران جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس ریم سلیپ کے دوران، اور آپ کے دماغ میں خون کا دوران بڑھ جاتا ہے، اس دوران آپ کی میموری میں، یعنی آپ کی جو یادداشت کا حصہ ہے دماغ کے اندر، اس میں سے یہ ایک انٹرسٹنگ پروسیس ہے قدرت کا بنایا ہوا کہ اس میں آپ کی میموری میں سے مختلف حصے، پیسز جوڑ کے ایک مووی بناتا ہے دماغ، جو کہ ہو سکتا ہے کہ بالکل رینڈم ہو، کوئی چیز 10 سال پہلے کی اور کوئی چیز 2 گھنٹے پہلے کی، آپ کے سونے سے پہلے کی، اور کوئی چیز جو آپ کے ذہن میں رہ گئی ہو دور پار کی، نزدیک کی. وہ مختلف چیزوں کو ملا کے اس کی ایک مووی بناتا ہے وہ. اور کہتے یہ ہیں سائنٹیفکلی کہ یہ سب کچھ پروسیس جو ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ایموشنز، یعنی آپ کے جذبات کی پروسیسنگ کی مینٹیننس ہوتی ہے. اگر یہ ریم سلیپ نہ ہو اور خواب نہ آئے تو بہت سی ذہنی تکلیفیں جو ہیں اس سے ریلیٹڈ ہوتی. کہاں تک صحیح ہے میرے خیال اس بارے میں ابھی کافی ریسرچ باقی ہے، لیکن بہرحال یہ ایک آپ کا دماغ یہ ایک مووی کو کریٹ کرتا ہے. اب اس مووی میں سوال میں نے خود ہی پوچھا تھا جس کا میں آپ کو جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہر کسی کو خواب آتے ہیں؟ ہر کسی کو خواب آتے ہیں، علاوہ ان چند ایک لوگوں کے جن کو بہت سیویئر کوئی سلیپ کی پرابلمز ہوتی ہیں، جیسے سلیپ ایپنیا، جس میں ریم سلیپ نہیں ہوتی ہے، یا بعض دوائیاں ایسی وہ لے رہے ہوتے ہیں جس سے ریم سلیپ نہیں ہوتی ہے. ورنہ ہر ایک عام انسان کو جو اپنی زندگی گزار رہا ہے، بے شک اس کو اس بات کا احساس ہو کہ نہ ہو کہ اس کو خواب آتے ہیں، اس کو خواب آتے ہیں. اور ان خوابوں میں یہ اس قسم کی موویز آپ کا دماغ بناتا ہے. اب یہ مووی جو ہے اس کی نوعیت کیا ہے؟
کیا یہ کوئی ایسی مووی ہے کہ جس کا آپ کو احساس ہی نہیں ہوا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو خواب آئے؟ یا کوئی یہ ایسی مووی ہے جس سے آپ کی اچانک آنکھ کھل گئی کہ کوئی اچھی یا بری یا پریشانی کی کوئی چیز اس میں ہوئی؟ وہ مختلف فیکٹرز ہیں کہ ایسا کیوں؟ خواب سے اگر آپ کی آنکھ کھلے، یہ بھی ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ خواب سے اگر آپ کی آنکھ کھل گئی تو جن لوگوں کو جیمز بانڈ کی یا مشن امپاسبل کی موویز کا شوق ہے، انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ اس کو ہیرو کو ایک میسج ملتا ہے جو کہ چند سیکنڈ میں خود سے سیلف ڈسٹرکٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ کے جو خواب ہوتا ہے وہ ایک سیلف ڈسٹرکشن موڈ میں ہوتا ہے. جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلی، وہ 6 7 8 سیکنڈ تک آپ کے ذہن میں رہتا ہے اور پھر وہ سیلف ڈسٹرکشن اس کی شروع ہو جاتی ہے. اس لیے جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں خوابوں کے بارے میں، تو وہ جب وہ دیکھتے ہیں ایک ذہن کی ایکٹیویٹی کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ ریم سلیپ میں ہے اور اس کو خواب آ رہے ہوں گے، تو اس کو اٹھا کے فوراً پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا خواب ہے. اگر آپ نے 8 10 سیکنڈ سے زیادہ لگائے اس میں، تو آپ کو یہ پورا یاد ہی نہیں رہے گا کہ خواب پورا تھا کہ آپ کو اس کی تھیم کچھ یاد رہ جائے گی لیکن ڈیٹیل یاد نہیں رہے گی. تو خواب اگر خواب کی نوعیت جو ہے، اچھا برا یا تکلیف دہ یا پریشانی کا، اس کا تعلق بہت ساری چیزوں سے ہو سکتا ہے. سب سے زیادہ فیکٹر اس میں یہ ہے کہ ایموشنلی آپ کس سچویشن میں تھے جب آپ سونے کے لیے لیٹے. کیا آپ پرسکون تھے؟ آپ کا ذہن پرسکون تھا؟ یا آپ کے ذہن میں کچھ پریشانیاں، کچھ پرابلمز، کچھ مسئلے حل کرنے کے آپ کے ذہن میں گردش کر رہے تھے؟ اگر ایسا کچھ تھا تو ہو سکتا ہے کہ وہی خیالات جو ہیں ایک مختلف صورت میں آپ کو ایک پریشان کن خواب کی صورت میں نظر آئے. دوسرا فیکٹر جو میجر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جسم میں جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی آپ کو جسم میں کوئی تکلیف ہے، پیٹ میں درد تھا، بدہضمی ہے، سر میں درد ہے، کمر میں درد ہے، کوئی اور تکلیف ہے، بخار ہے، تھائرائڈ کی پرابلم ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آپ کا جسم، آپ کا میٹابولزم ایکٹیو رہتا ہے، یا آپ کے ذہن میں ایک تکلیف کا عنصر ہوتا ہے. اگر ایسا ہے تو وہ بھی آپ کو خواب کی صورت میں آ سکتا ہے. اس میں سب سے جو کامن برا خواب اس طرح کا ہے جو کہ کسی فزیکل چیز سے ریلیٹڈ ہے، وہ ہے سلیپ ایپنیا سے ریلیٹڈ. یعنی جب آپ کو سانس نہیں آ رہی ہے، آپ خراٹے لے رہے ہیں اور آپ کو سانس نہیں آ رہی ہے، پوری طرح آکسیجن آپ کے جسم میں نہیں اگر آ رہی ہے، تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ ایسا خواب آئے جس میں ایسا لگے کہ سینے پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے اور آپ کی سانس بند کر رہا ہے. یا ایسا خواب آئے کہ جس میں آپ کو ایسا لگے کہ کوئی گلا گھونٹ رہا ہے یا آپ کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی پریشان خیالات تھے سوتے وقت، یا آپ کوئی پرابلمس کو سالو کرنا چاہ رہے تھے، یا کوئی کسی چیزوں کی آپ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ اگلے دن یا آنے والے وقت میں آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، تو وہ چیز آپ کو اس طرح کے خواب میں آ سکتی ہے. جیسے کہ آپ کسی ٹرین پہ چڑھنا چاہ رہے ہیں اور ٹرین نکلی چلی جا رہی ہے، یا ایئرپورٹ پہنچنا چاہ رہے ہیں اور وقت پہ پہنچ نہیں پا رہے ہیں، یا کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ ہو نہیں رہا ہے، اور وہ کبھی ہو، اس خواب سے آپ کی آنکھ کھل جائے گی مگر وہ خواب پورا نہیں ہوگا. اسی طرح کے خواب ہوتے ہیں جو بہت زیادہ پریشانی میں بعض لوگوں کو آتے ہیں. ایک خواب ہوتا ہے کہ گرنے کا خواب ہوتا ہے، جو پہاڑی سے گر رہے ہیں، کہیں کسی اونچی بلڈنگ سے گر رہے ہیں. آپ گر رہے ہیں، لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ آپ وہ اس خواب کی وہ حد وہاں تک پوری نہیں ہوگی کہ جب آپ گر چکے اور زمین پہ پہنچ گئے. وہ صرف گرنے کا ہی اس میں ایک جو پرابلم ہے وہ آپ کے ذہن میں آئے گی. تو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں جن کا اس چیز سے تعلق ہے. جو اس چیز کا تعلق نہیں ہے وہ کوئی جو سپر نیچرل چیزوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی جادو سے، کسی ایسی چیزوں سے جو کہ آپ کے جسم سے، آپ کے ذہن سے، آپ کے خیالات سے، آپ کی میموری سے، جن چیزوں سے ریلیٹڈ نہیں ہے، ان سے سائنٹیفکلی ہم یہ کوئی تعلق یہ بتا نہیں سکتے کہ ان سے کوئی ایسا کنیکشن ہے.
تو जिन लोगों को इस तरह के ख्वाब आते हैं जिससे उनको तकलीफ है, परेशानी है कि वो उनकी रात को आँख खुल जाती है, तो उसका क्या किया जाए? जैसे कि मैंने कहा, अगर तो उसकी वजह ये है कि आपको इमोशनली कोई प्रेशर है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, सोने से पहले आपको कोई किसी वजह से कोई प्रॉब्लम थी जो आपके ज़हन में है, तो वो प्रॉब्लम आप जो है ज़ाहिर है आप उस पे ज़ोर दें कि किस तरह से आपका ज़हन पुरसुकून हो जब आप सोने के लिए लेटें, 1, 2 अगर आपके जिस्म में कोई तकलीफ़ है, मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मेरी अ, हिप में दर्द रहता है सारी रात, मेरी कमर में दर्द रहता है, मैं करवटें बदलता रहता हूँ। इस तरह की बहुत सारी अक्सर लोगों को तकलीफ़ होती है। अगर ऐसा है तो उसका आप सोने से पहले ख़्याल करें, अगर आपको दर्द की दवाई लेनी है तो वो लेके सोएँ ताकि आपको वो दर्द बहैसियत दर्द तंग ना करे और दूसरा ये कि वो दर्द उस बुरे ख्वाबों की शक्ल में आपको तंग ना करे। फिर तीसरी चीज़, अगर आपको इस तरह के ख्वाब आ रहे हैं जैसे मैंने बताया कि साँस घुट रही है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस बात पे ज़ोर दें कि क्या वाक़ई आप खर्राटे लेते हैं? क्या वाक़ई आपको साँस नहीं आती? और अगर नहीं आती तो उसका इलाज कराएँ, टेस्ट कराइए। अगर हमारा क्लिनिक में माशाअल्लाह कराची में सारे टेस्ट होते हैं, लोग घर में टेस्ट हो जाता है। ट्रीटमेंट भी सारा कुछ अवेलेबल है। तो अगर ऐसा कुछ है या और मज़े की बात ये है कि हाँ, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत ही कॉमन ऐसा है कि हम लोग तकलीफ़ उठाते रहते हैं मगर उसका हल तलाश करने से में ये सोचते हैं कि शायद या तो ये हर किसी को होती है प्रॉब्लम और वाक़ई बहुत लोगों को होती है, लेकिन उससे तकलीफ़ उठाते रहते हैं, उसका हल नहीं ढूँढते हैं या हल समझते हैं कि शायद इसका कोई है नहीं। अच्छी बात ये है कि इन सब प्रॉब्लम्स का हल तलाश किया जा सकता है, हल मौजूद है और हल इसमें नहीं है कि आपको कोई खतरनाक दवाइयाँ दी जाएँ। हल उसमें है कि मसले का जो कॉज़ है, जो उसका रीज़न है, उस पे फ़ोकस करें और उस कॉज़ को रिमूव करें और वो सब कुछ किया जा सकता है। तो इसमें इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, तवज्जो सिर्फ़ इस बात की है कि आपको अगर प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ उसको सामने लेके आइए। उस किसी उस शख्स से पूछिए, उस डॉक्टर से पूछिए, जो जिसको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, वो टेस्ट कराइए जिसकी ज़रूरत है और फिर उसका इलाज आसान है। कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिससे आपको कोई तकलीफ़ हो। ओके, चलें आगे चलें। दूसरी बात, ख्वाबों के अलावा शायद आप लोगों को कुछ सवाल हो इस बारे में, अगर सवाल कोई ज़हन में है तो प्लीज़ चैट में डाल दीजिएगा। फिर मज़ीद इस पे बात कर सकते हैं। दूसरी एक चीज़ बहुत अहम है जो कि अक्सर लोग इसको समझते हैं कि एक अ, हमारे हमारे कल्चर में बाज़ दफ़ा चीज़ें जो चीज़ हम समझ नहीं पाते हैं या हमें लगता है कि इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो अक्सर सुपरनैचुरल चीज़ों पे चली जाती हैं, जादू है या भूत का असर है, जिन का असर है, जो भी है। तो उसमें एक बहुत कॉमन चीज़ जो है वो है स्लीप वॉकिंग यानी सोते में चलना। बच्चे बहुत से सोते में चलते हैं। ये क्या होता है, क्यों होता है, इसकी वजह क्या है, इसको कैसे सही किया जा सकता है? बाज़ ग्रोन अप लोग भी जो हैं, एडल्ट्स, वो भी सोते में चलते हैं। अ, वजह क्या है? क्या चीज़ होती है ये? नंबर 1 अ, सोने में जब कोई किसी आपको देखें कि कोई सोते में चल रहा है, तो वो गहरी नींद में है। अगर आप उसको गहरी नींद से जगा देंगे, जिसके बारे में भी अक्सर सवाल किए जाते हैं कि किसी को अगर आपने सोते में चल रहा था और उसको एकदम से आपने जगा दिया, तो क्या वो पागल हो जाएगा, उसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। वो गहरी अगर आप किसी को गहरी नींद से जगा दें एकदम से और वो देखेगा कि मैं खड़ा हुआ हूँ या कहीं किसी दूसरे कमरे में हूँ, अपने बिस्तर में नहीं हूँ, तो वो ज़ाहिर है परेशान एक्ट करेगा। सिर्फ़ यहीं तक प्रॉब्लम है। लेकिन जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये स्लीप वॉकिंग क्यों होती है? स्लीप वॉकिंग की जो है टेंडेंसी वो मौरूसी होती है। बहुत बा एक कुछ जीन्स होते हैं जो कि बाज़ लोगों में होते हैं, बाज़ फैमिलीज़ में रन करते हैं, जिनमें ये टेंडेंसी होती है कि स्लीप वॉकिंग करें
یا سلیپ میں باتیں کریں، سلیپ ٹاکنگ کریں، یا سوتے میں ہنسیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ ان کی ایک موروثی ٹینڈنسی ہوتی ہے. ہاں یہ ہے. اور یہ سلیپ واکنگ ہوتی ہے جب، جیسے میں نے کہا کہ سلیپ کے دوران مختلف سٹیجز ہوتی ہیں جن میں سے ایک ریم سلیپ ہے. تو ان ڈفرینٹ سٹیجز اور ڈفرینٹ فیزز جو ہوتے ہیں سلیپ کے، ان میں ایک سمجھیے کہ گاڑی میں ایک گیئر سے دوسرا گیئر چینج کیا، اسی طرح سے سلیپ کا ایک سٹیج سے دوسری سٹیج پہ آئے، تو جس کی وجہ سے یہ ٹریگر ہو جاتی ہے سلیپ واکنگ. تو سلیپ واکنگ اگر ٹریگر ہو گئی تو وہ انسان جس کو یہ پرابلم ہو رہی ہے وہ گہری نیند میں کچھ ایسی ایکٹیویٹی کرے گا بستر سے اٹھ کے، جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں آٹومیٹک ایکٹیویٹی، یعنی ایسی چیز جن چیزوں کے لیے سوچنا نہیں پڑتا. سلیپ واکنگ کے دوران کوئی شخص ایسی حرکت نہیں کرے گا جس کو کے لیے زیادہ سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے، جو بالکل سمپل اسٹریٹ فارورڈ چیزیں ہوتی ہیں. بستر سے اٹھے، باتھ روم گئے، باتھ روم کی جگہ جانے کے بجائے الماری میں اسٹور میں چلے گئے، ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اس کو احساس نہیں ہوا کہ وہ غلط جگہ جا رہا ہے. بستر سے اٹھے دوسرے کمرے میں چلے گئے، بستر سے اٹھے دروازہ کھولا، گھر سے باہر نکل گئے. سیدھی سادی سی چیز ہے. سوچنا ایسا ہے کہ کوئی بستر سے اٹھا اور سوتے میں اس نے کھانا پکانا شروع کر دیا یا سبزیاں کاٹنی شروع کر دی، جو کہ جس چیز میں تھوڑا سوچنا اور اینالائز کرنا پڑتا ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ یہ بہت گہری نیند ہوتی ہے جس میں یہ ہو رہا ہوتا ہے. ایک بات میں نے یہ بتائی آپ کو کہ اس میں اگر آپ نے سوتے ہوئے کسی شخص کو دیکھا کہ وہ ادھر ادھر پھر رہا ہے اور وہ واقعی نیند میں ہے اور جواب نہیں دے رہا، تو اگر آپ نے اس کو جگا دیا تو کوئی خطرناک چیز نہیں ہے، لیکن جو آسان چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو واپس ڈائریکٹ کرتے ہیں کہ بھائی اپنے بستر میں جاؤ، واپس جا کے سو جاؤ. اور اکثر لوگ واپس اس طرح سے جا کے لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، اور اگلے دن ان کو یاد بھی نہیں ہوتا، ان کو خیال بھی نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہوا. اگر آپ ان سے کہیں کہ بھئی رات کو تم سوتے میں چل رہے تھے، وہ کہیں گے مجھے تو پتا نہیں. کیوں پتا نہیں؟ اس لیے کہ وہ گہری نیند میں تھے، تو ان کو تو احساس ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا. سلیپ واکنگ کا سب سے زیادہ خطرہ جو ہوتا ہے وہ صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ گھر سے باہر نکل جائے اور اس کو کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، یا سیڑھیوں سے گر جائے اور کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے. اس کے علاوہ اس میں کوئی خطرے کی چیز نہیں ہوتی. اور اگر بچوں میں ہوتی ہے سلیپ واکنگ تو وہ اکثر جب وہ 14 15 16 سال کے ہوتے ہیں تو زیادہ تر 90% سے زیادہ بچوں کو یہ چیز خود بخود ختم ہو جاتی ہے. اس کے لیے کوئی دوائی لینا، کوئی علاج کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں ایک بات اس میں ضرور ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو سلیپ واکنگ وغیرہ کو ٹریگر کرتی ہیں. کیا چیزیں؟ کیفین، چائے، کافی، سگریٹ، نکوٹین، شراب، اور بھی چیزیں. بہت زیادہ تھکاوٹ، بہت زیادہ سٹریس، بہت زیادہ پریشانی. ان صورتوں میں ان لوگوں کو جن کو یہ سلیپ واکنگ وغیرہ کی ٹینڈنسی ہوتی ہے، وہ ان کو سلیپ واکنگ زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو اگر کسی بچے کو یا بڑے کو بھی اگر اس طرح کی پرابلم ہے، اکثر ہوتی ہے اگر، تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا کسی اور وجہ سے تو یہ ٹریگر نہیں ہو رہی ہے. جیسے میں نے بتایا، بہت سے لوگوں سے میں بات کرتا ہوں، یا امریکہ میں بھی بات کرتا ہوں، کہتے ہیں جی مجھے رات کو نیند نہیں آتی ہے، مجھے خواب برے آتے ہیں. پوچھو کہ آپ سگریٹ پیتے ہیں؟ ہاں سگریٹ پیتا ہوں، آخری سگریٹ میں سونے سے پہلے پیتا ہوں، مجھے عادت ہے. یا میں ایک کپ رات کو چائے پی کر یا کافی پی کے پھر سوتا ہوں، مجھے تو نیند کو کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ بات ان کو احساس نہیں ہوتا کہ نیند پہ اثر ہوتا ہے، کیونکہ یہ سارے کیمیکل جب آپ کے دماغ کو اثر کرتے ہیں تو اس پہ مختلف اثرات ہوتے ہیں جس سے آپ کی نیند خراب ہوتی ہے. اچھا، ٹائم ہو گیا ہے، آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں جو سوال ہے ان تک پہنچا جائے. اور اس سوالوں پہ جانے سے پہلے ٹائم مینجمنٹ ضروری ہے، اس لیے میں بہت لمبی بات نہیں کر رہا. مختصر سی ایک میڈیٹیشن کر لیتے ہیں جس میں ہم سب کام ڈاؤن ہو جائیں، ریلیکس ہو جائیں. آپ لوگوں کا تو ویسے بھی سونے کا ٹائم ہے، میرے صبح کے 9:30 بجے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب پہلے سوال کر لیں، میڈیٹیشن کر لیں.
पहले मेडिटेशन कर लें, 2-4 मिनट की करेंगे मुख्तसर, कोई ज़्यादा हम नहीं कर रहे हैं। तो सिर्फ ये है कि एक्सीलेंट। थोड़ा-सा जो है रिलैक्स हो जाते हैं, उसके बाद फिर जो आपको सवाल करने हैं वो बेशक करें, थैंक यू। ठीक है? तो अगर आप लोग कहीं डिपेंड करता है किस कहाँ अपने जहाँ भी हैं, घर में हैं, जहाँ हैं, ज़रा कंफर्टेबल हो जाइए, ऐसी जगह पे बैठ जाएँ, अगर बैठ सकते हैं आराम से, सुकून से। अ पीछे होके रिलैक्स करके बैठ जाइए, अगर चाहें तो आँखें बंद कर लें और चंद 1 सेकंड कोई कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अ, हम कोई इस तरह की चीज़ इसमें मेडिटेशन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे किसी पे को कोई किसी बात पे एतराज़ हो, इसलिए आप रिलैक्स हो जाएँ और बस आराम से अगर बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर तकलीफ़ में हैं या खड़े हुए हैं कहीं पे, तो आप अगर रिलैक्स होके आराम से बैठ सकें तो अच्छी बात। और फिर एक लंबी सी साँस लीजिए, लंबी सी साँस, नाक से साँस अंदर लें और हलक से बाहर निकालें। ब आराम से बहुत गहरी साँस, बस एक लंबी गहरी साँस नाक से ली और हलक से निकाल दी और फिर एक दफ़ा और। अब अपने ज़हन को इस चीज़ के लिए खोल दीजिए, बगैर किसी रुकावट के। आपके इर्द-गिर्द जो कुछ हो रहा है, जो शोर, जो एक्टिविटी, सब चीज़ को किसी चीज़ को अपने आप से अलग करने की ज़रूरत नहीं। हर चीज़ का एहसास कीजिए, क्या आप कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, किस हाल में, ज़हन में क्या चल रहा है, जिस्म में क्या हो रहा है, कंफर्टेबल हैं या नहीं, आस-पास में क्या हो रहा है, आपकी सेंसेस, आपके एहसासात क्या हैं, इन सब चीज़ों को आने दीजिए ज़हन, बगैर किसी रुकावट के। और जैसी भी जो भी कुछ हो रहा है, उसको अपने ज़हन में सोचिए कि ये सब ठीक है, इससे किसी चीज़ से आपको कोई तकलीफ नहीं है, जैसा है सही। फिर अपने ज़हन में कोई ऐसा ख़्याल लेके आइए जो आपको बहुत ही कंफर्टेबल फ़ील हो। ऐसी सिचुएशन, ऐसा ख़्याल, ऐसी कोई इमेजिनेशन, कोई तसव्वुर, जिसको सोच के आपके ज़हन में ये आए कि आप बहुत ही कंफर्टेबल हैं, बहुत ही अच्छी सिचुएशन में, बहुत आराम से हैं, बहुत मुतमईन फ़ील कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये हकीकत में कोई चीज़ हो, कोई सिचुएशन हो, कंप्लीट इमेजिनेशन भी हो सकती है, कंप्लीट फैंटेसी भी हो सकती है। बाज़ दफ़ा कोई तस्वीर देख के, जैसे किसी खूबसूरत जगह की तस्वीर देख के ज़हन में आता है कि कैसी अच्छी जगह है, उसको तसव्वुर में
اور پھر اس بات پہ توجہ دیجیے کہ آپ سانس کیسے لے رہے ہیں، ہلکی، شیلو، گہری، ڈیپ. سانس تو ایک زندہ رہنے کا بنیادی حصہ ہے. ہم سب ہر وقت سانس لیتے ہیں، مگر اس وقت آپ کیسے سانس لیں؟ سانس ناک سے آ رہی ہے، ہوا ناک سے اندر جاتی ہے، حلق میں جاتی ہے، پھیپھڑوں میں جاتی ہے، پھر آپ سانس باہر لیتے ہیں. سانس گہری ہے، یہ بالکل سپرفیشل، ہلکی، شیلو. کس طرح سے سانس لے رہے ہیں، صرف اس پہ توجہ. اور پھر اپنی سانس کو گننا شروع کیجئے، الٹی گنتی 10 سے شروع کریں. ایک سانس لی، 10، اس طرح سے، پھر 9، 8، 7. ہر سانس پہ گننا شروع کیجئے. ایک تک گنیے جب آپ کی سانس ایک تک پہنچے. سانسیں گننے کو چھوڑ دیجئے اور صرف اس بات پہ توجہ دیجئے کہ آپ کی ہتھیلیاں اور آپ کے پاؤں یعنی تلوے کیسے فیل کر. صرف توجہ دینی ہے ذہن میں، ہتھیلیاں اور تلوے، پامز اور سول کیسے فیل کر رہے ہیں. جیسا بھی فیل کر رہے ہیں، ٹھنڈا، گرم، پسینے آ رہے ہیں، نہیں آ رہے، جیسا بھی ہے، صرف اس پہ توجہ دی. پھر اس بات پہ توجہ دیجئے کہ آپ کے پورے جسم میں کیسا فیل ہو رہا ہے، کیسا فیل ہو رہا ہے، اچھا، برا، ٹھنڈا، گرم، تکلیف، کمفرٹیبل، انکمفرٹیبل، جو بھی ہے، صرف ذہن میں لے کے آنا. اور پھر ایک اور لمبی سانس لیجئے، ناک سے سانس اندر، حلق سے باہر. اور پھر آنکھیں کھول دیجئے. آپ کی مختصر سی میڈیٹیشن مکمل ہو گئی. مختصر سی پریکٹس ہے، صرف ہمیں جو ہم بہت کچھ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، ابھی سوال جواب کریں گے انشاءاللہ، جو جس بارے میں سوچ رہے تھے، خواب اور نیند اور یہ ساری چیزیں، تو ذہن کو ایک سکون کی حالت میں لانے کے لیے مختصر سی ایکسرسائز. اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہیں وہ لے کے آئیے اس بارے میں. سلمان صاحب، آپ اس کو ماڈریٹ کریے جیسے چاہیں. جی ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ. اٹ واز اے ویری ریلیکسنگ میڈیٹیشن ایکسرسائز. بہت اچھا لگا. مائی سیلف آئی بلیو باقی بھی جو پارٹیسپینٹس ہیں انہوں نے اس کو سیکھا بھی ہوگا اور اوبویسلی ریلیکس فیل کر رہے ہوں گے بہت زیادہ. تو سب سے پہلے ہمارے ایک پارٹیسپینٹ ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ روز ایک جیسی نیند کیوں نہیں آتی؟ اگر ایک دن سکون کی نیند آئی ہے تو اگلے دن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگلے دن نہیں آئی، یا جو بھی ایسی اس طرح کی ایک پیٹرن کیوں نہیں رہتا. ایک تو یہ سوال ہے، اور انہی کا ہی ایک آگے سوال ہے کہ اچانک جب آنکھ کھل جائے سوتے میں
تو ہارٹ بیٹ تیز کیوں ہوئی ہوئی ہوتی ہے، یہ ہے۔ اور پھر وہی ایک ایڈنگ کیا انہوں نے سوال میں کہ جو ڈفرینٹ ایج میں سلیپ جو ہے وائی سلیپنگ ٹائم کٹس ود دا پیسج آف ٹائم، یعنی کوئی جب جوان تھا تو 6-7 گھنٹے سوتا تھا یا وائس ورثہ، یعنی کہ 2-3 گھنٹے، اور اب جب ایج بڑھ رہی ہے تو وہ کم کیوں سو رہا ہے یا زیادہ کیوں سو رہا ہے؟ بہت بہت اچھے سوال ہیں، بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن پہلا سوال کہ روزانہ ایک جیسی نیند کیوں نہیں آتی؟ روزانہ ایک جیسی نیند اس لیے نہیں آتی کہ ہم انسان ہیں، اور انسانی جسم اور ذہن جو ہے وہ مشین کی طرح تو کام کرتا ہے، لیکن مشین نہیں۔ اس میں اتنے سارے فیکٹرز آ جاتے ہیں کہ آپ کا دن کیسا گزرا، آپ نے کس سے کیا بات کی، آپ نے کیا کھانا کھایا، کیا پیا، کہاں گئے، کتنے ایکٹیو تھے، کتنے ایکٹیو نہیں تھے۔ اتنی ساری مختلف چیزیں آپ کے فیکٹرز ہوتے ہیں کہ جن کا آپ کی ایکٹیویٹی پہ بھی اثر ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس پہ بھی اثر ہوتا ہے، اور آپ کے سونے پہ بھی اثر ہوتا ہے۔ تو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ایک دن سے دوسرے دن سے تیسرے دن ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ایک دن گہری نیند آئی، اگلے دن گہری نیند نہیں آئی، تیسرے دن کچھ اور ہوا۔ اس میں کوئی انہونی، کوئی انیوژول، کوئی ایب نارمل، کوئی آپ کی صحت خراب کرنے والی چیز نہیں ہے۔ یہی طریقہ ہے جس طرح سے قدرت نے جسم کا نظام بنایا ہے کہ جسم کام کرتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے، کسی دن آپ کا کچھ کھانے کا دل چاہتا ہے، کسی اور دن کچھ اور کھانے کا دل چاہتا ہے، کسی دن آپ کوئی کام کرتے ہیں، کسی دن اور کچھ اور کام کرتے ہیں، مختلف ویریشنز ہوتی ہیں۔ تو ایک دن سے دوسرے دن ویریشن ہونے میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کو نیند کی کوئی پرابلم واقعی میں ہوتی ہے، جیسے نیند نہیں آتی، یا جیسے آپ نے کہا کہ آنکھ کھل جاتی ہے، ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے، اگر کوئی پرابلم ہو رہی ہے اور وہ مسلسل ہوتی ہے، ہفتے میں کئی دن ہوتی ہے، مہینوں چل رہی ہے، تو پھر اس میں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی یہ کسی پرابلم کی وجہ سے، پھر اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے۔ سوال آپ نے یہ کیا کہ ایسا کیوں ہے کہ سوتے سے آنکھ کھلتی ہے اور ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے۔ سوتے سے آنکھ کھلنے اور ہارٹ بیٹ تیز ہونے کا کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر سانس نہیں آ رہی ہے، خراٹے لے رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں، آکسیجن لیول کم ہو گیا۔ جب آکسیجن لیول کم ہوگا تو آپ کی باڈی آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جگائے گی کہ اٹھو بھیا، سانس لے لو۔ جب آپ کی آنکھ کھلے گی تو اس دوران اس کے ریئیکشن میں، جو کہ آکسیجن لیول کم ہو گیا تھا، وہ باڈی چاہے گی کہ جلدی سے جلدی زیادہ سے زیادہ آکسیجن آئے، زور سے سانس لیں، اور آپ کی دل کی دھڑکن بھی تیز ہوئی ہوگی۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض لوگوں کو حقیقت میں دل کی تکلیف ہوتی ہے، اور دل کی جو ہارٹ بیٹ ہے ارریگولر ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے ان کی آنکھ کھلتی ہے، وہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن جو سب سے کامن وجہ ہے وہ ہے ایک انسان کی، ایک شخص کی ذہنی حالت اس وقت جب کہ وہ سو رہا ہے یا سونے کے لیے لیٹا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں پریشانیاں ہیں، اگر آپ کے ذہن میں مسئلے ہیں جو آپ حل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ شروع میں ہو سکتا ہے کہ اتنے تھکے ہوئے تھے کہ شروع میں سو گئے، لیکن ان خیالات کی وجہ سے، ان مسئلوں کی وجہ سے، وہ آپ کی بیک گراؤنڈ میں ذہن میں چل رہے تھے، ان کی وجہ سے آپ کی ایک دم آنکھ کھلے گی، اور ایک پینک جیسی سچویشن میں ہو سکتا ہے آنکھ کھلے، دل کی دھڑکن تیز ہو، اور آپ پریشانی میں ایک دم سے اٹھیں۔ یہ سب سے کامن وجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے۔ دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ کیا عمر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نیند کیوں کم ہوتی جاتی ہے؟ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک انسانی جسم جو ہے وہ ایک مشین کی طرح ضرور ہے، لیکن مشین نہیں ہے کہ جو ایگزیکٹ ایک طریقے سے کام کرے۔ اس کا ایک پروسیس ہے کہ جسم ایک ارتقاء سے گزرتا ہے، ایک پروسیس سے گزرتا ہے، بچپن سے جوانی سے بڑھاپا، اس میں بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ عمر رسیدہ لوگ اگر کم سوتے ہیں
تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کا جو اس کا جو ریزن ہے وہ ان کی عمر پہ ڈال دیں. بہت سارے چانسز ہیں کہ ان کو نیند کم آنے کی وجہ کچھ اور ہے. کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے زندگی گزرتی جاتی ہے، انسان کی پریشانیاں، اسٹریسز، مسئلے، اپنے ذاتی مسئلے، خاندانی مسئلے، دنیا کے جہان کے مسئلے، وہ ایک اکٹھے ہوتے چلے جاتے ہیں ذہن میں، جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ تجربوں کے ساتھ زندگی میں انسان زندگی گزارتا ہے، وہ سب چیزیں گزرتی چلی جاتی ہیں. تو وہ بیگیج جو ہم کیری کر رہے ہوتے ہیں وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. دوسری چیز جو وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، عمر کے ساتھ ساتھ، وہ جسمانی بیماریاں وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہیں. جو لوگ دوائیاں مختلف لے رہے ہوتے ہیں، ان دوائیوں کے اثرات مختلف ہوتے ہیں. جو تکلیفیں، فزیکل تکلیفیں، درد، جسم میں درد، پٹھوں میں درد، ہڈیوں میں درد، جوڑوں میں درد وغیرہ وغیرہ، یہ اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ آپ کی نیند کو اثر کرتی ہیں. تو اگر ایسا، یہ بھی وجہ بہت ساری صورتوں میں ہو سکتی ہے کہ اگر عمر رسیدہ لوگ کم سو رہے ہیں. حقیقت میں جیسے عمر بڑھتی ہے 60-70 سال سے اوپر، تو گہری نیند ضرور کم ہو جاتی ہے، اور اکثر جو ہے وہ نیند مختصر مختصر ٹکڑوں میں ہوتی ہے. گھنٹہ 2 گھنٹہ سو گئے، پھر اٹھ گئے، پھر گھنٹہ 2 گھنٹہ سو گئے. یہ ضرور ہے، اور یہ جسم کی تبدیلی جیسے جیسے وقت کے ساتھ ہوتی ہے اس میں آتا ہے. جو کم عمر، جیسے بچوں میں 2-3 سال کے بچے جو ہیں، ان کو 10-12 گھنٹے کی نیند کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح سے جو بڑھتی ہوئی عمر کے بچے ہوتے ہیں، ایڈولیسنٹ، پیوبرٹی کے ذریعے پیوبرٹی سے گزر رہے ہوتے ہیں، ان کو بہت زیادہ نیند کی ضرورت ہوتی ہے. بعض دفعہ 9-10-11 گھنٹے کی نیند کی ضرورت ہوتی ہے. ایک 25-30 سال کے آدمی کو عام طور پہ 8-9 گھنٹے نیند کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن تو یہ ایک وقت کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ہیں. چلیے پھر اگلے سوال پہ چلتے ہیں. جی تو ڈاکٹر صاحب، اگلا سوال جو ہے وہ جو ہے ایک ساتھی پوچھ رہے ہیں اس وقت کہ بھوک کیوں لگتی ہے. اب میرا مقصد مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ سوتے میں تو انسان کو احساس نہیں ہو سکتا کہ بھوک لگ رہی ہے، لیکن شاید ایک دم سو کے اٹھیں تو شاید بھوک لگ رہی ہو. بٹ آپ کا اس پہ کوئی اگر رائے ہے وہ بتا دیجیے. اور 2 اور سوال ہیں، ان کو بھی میں شیئر کر لیتا ہوں. ایک یہ ہے کہ نیند تو آتی ہے اچھی، لیکن خراٹے بہت آتے ہیں اور میں کبھی کبھار باتیں بھی کرتا ہوں. اور یہ کہ کبھی کبھار جب انیشیل فیز ہوتا ہے نیند کا، تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں گر سا رہا ہوں یا گر گیا ہوں، یا ایسی فیلنگ ایک دم آنے لگتی ہے. اور یہ 2-3 سوال ہیں. بہت اچھے سوال. سب سے پہلے بھوک لگنے کا. سونے سے پہلے اکثر لوگ جو ہیں، ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے، ریلیکس کرنے کے لیے، وہ اکثر کچھ ان کی عادت ہوتی ہے کہ کچھ کھائیں. کھانے پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے تو نیند اچھی آتی ہے سونے سے پہلے. لیکن اگر آپ نے کوئی ہیوی کھانا کھا لیا تو آپ کی نیند خراب ہو جائے گی. اگر آپ نے زیادہ کھانا کھا لیا تو آپ کی باڈی اتنے سارے کھانے کا کیا کرے گی؟ نیند کے دوران وہ ساری انرجی جو ہے وہ فیٹ بنانے میں جائے گی، اور آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا. تو اگر آپ کو سونے سے پہلے بھوک کا احساس ہوتا ہے تو ضرور آپ کچھ مختصر چھوٹا سا اسنیک کھا سکتے ہیں، لیکن زیادہ ہرگز نہیں. اور زیادہ مرغن کچھ بھی نہیں جس میں تیل نہ ہو، اور زیادہ شوگر والی چیز کچھ نہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ مٹھائی کھانا شروع کر دیں سونے سے پہلے. ایسا نہ کیجیے. اچھا، دوسری بات یہ کہ آپ کی کو فرض کیجئے کہ رات کو نیند سے آنکھ کھلتی ہے اور بھوک لگ رہی ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. بھوک لگنے کا تعلق اس چیز سے ہے جو کہ میں نے بالکل شروع میں ذکر کیا تھا، کہ آپ کی باڈی کے بہت سارے پروسیسز، ہارمونز، بہت سارے کیمیکل پروسیسز جو ہیں وہ آپس میں لنکڈ ہیں، جو کہ سوتے ہی کام اپنا شروع کر دیتے ہیں. اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو
کے جسم کو اور آپ کے ذہن کو پوری طرح تیار کر دیں کہ وہ صبح اٹھ کے میگزیمم اپنا کام کر سکے. اب اس میں جب آپ کو رات میں آنکھ کھلی اور بھوک لگ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں پہ کوئی چیز صحیح کام جو ان پروسیسز میں صحیح کام نہیں ہو رہا. کیا صحیح کام نہیں ہو رہا؟ بھوک لگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باڈی یہ سمجھ رہی ہے کہ جی صبح ہو گئی اور کھانا کھائیے تاکہ انرجی آئے اور اب آپ کام پہ لگ جائیں. تو دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا آپ کی نیند کا سسٹم، آپ کا روٹین صحیح ہے. اگر آپ کا روٹین آگے پیچھے ہے، آپ کسی دن کسی ٹائم پہ سوتے ہیں، کسی دن کسی اور ٹائم پہ سوتے ہیں، بعض دفعہ اس سے تعلق ہوتا ہے اور بعض دفعہ اس کا اس چیز سے تعلق ہوتا ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ آپ کا ذہن بہت ایکٹیو ہے اور مسئلے اور پریشانیاں ذہن میں ہیں، ان کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. اور پھر آپ جس طرح سے آپ بھوک کی بات کر رہے ہیں، اسی طرح سے بعض لوگ بھوک کے بجائے یہ ہوتا ہے کہ وہ اٹھ کے باتھ روم جاتے ہیں. اس کا بھی اسی سے تعلق ہے کہ آپ کو گہری نیند نہیں آ رہی ہے اور ذہن میں کچھ اور چیزیں ہیں تو آپ مسلسل آنکھ کھلتی رہتی ہے. تیسری چیز بھوک لگنے سے متعلق یہ ہے کہ بعض لوگوں کو کوئی سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں رات کو وہ دیر سے سو رہے تھے یا عادت پڑ گئی رات میں کچھ کھانے کی، یا رات کو آنکھ کھل رہی تھی، انہوں نے اگر کچھ کھائیں گے تو پھر ان کو تھوڑا سکون آ جاتا ہے، ذہن کام ڈاؤن ہو جاتا ہے، پھر وہ دوبارہ سو جاتے ہیں اور پھر ان کی باڈی کو اس چیز کی عادت پڑ جاتی ہے کہ رات میں اٹھ کے کچھ کھانا ہے. اب وہ حالات صحیح ہو گئے، پریشانیاں ختم ہو گئیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان کی رات کو آنکھ کھلے گی اور انہیں بھوک لگ رہی ہو. ایسا بھی ہوتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہ تھا کہ نیند صحیح آتی ہے، خراٹے آتے ہیں اور میں نیند میں بولتا بھی ہوں. بالکل. دیکھیے، خراٹوں کی تو پرابلم دنیا بھر میں 8 ارب کی آبادی ہے، اس میں سے 15% لوگوں کو خراٹے کی پرابلم. اور خراٹے کی پرابلم انفارچونیٹلی کیونکہ اتنی کامن ہے اور کیونکہ اس کے بارے میں لوگوں کو زیادہ معلومات نہیں رہی ہیں، امریکہ تک میں معلومات اتنی نہیں رہی ہیں دنیا بھر میں، تو لوگ اس چیز کو بہت ہلکا لیتے ہیں، بہت ہی یا مذاق میں اڑا دیتے ہیں یا اس کو سیریس نہیں لیتے. لیکن خراٹے لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ناک اور حلق سے پوری طرح سے سانس نہیں آ رہی، آپ تو سو رہے ہیں، سوتے میں آپ کی باڈی نے بہت سارے کام کرنے ہیں اور جب آپ کو سانس نہیں آئے گی، آکسیجن لیول کم ہوگا تو بار بار آپ کو آپ کی باڈی جگائے گی کہ اٹھو بھیا سانس لے لو، اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ آپ سانس لے رہے ہیں. سانس لینے کے لیے آپ کو آپ کی باڈی جگا رہی ہے، آپ اٹھیں گے، سانس لیں گے، پھر 1 سیکنڈ میں 2 سیکنڈ میں دوبارہ سو جائیں گے. اور اس طرح سے بعض لوگوں کے ساتھ درجنوں دفعہ، بعض اوقات کئی 100 دفعہ نیند کے دوران یہ ہوتا ہے اور ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ کی باڈی اتنی آکسیجن کم ہو رہی ہے بار بار اور آپ بار بار اس کی وجہ سے جاگ رہے ہیں، اسی کو ہم سلیپ ایپنیا کہتے ہیں، اور اس سے آپ کی باڈی سٹریس میں رہتی ہے، اس سے آپ کا وزن بڑھتا ہے، بلڈ پریشر بڑھتا ہے، بلڈ شوگر بڑھتی ہے، ہارٹ ڈیزیزز ہوتی ہیں، تھکے ہوئے رہتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو خراٹے لینا بہت سیریس چیز ہے، اس کا ٹیسٹ کرائیے. ہماری ڈاکٹر صبا ہاشمی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ موجود ہیں ہمارے ویبینار میں. ماشاءاللہ سے سلمان صاحب نے ہمارا کلینک بہت اچھا ارینج کیا ہے، ڈاکٹر صبا ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں، تو ڈاکٹر بھی موجود ہیں، ٹیسٹ بھی موجود ہے، ٹریٹمنٹ بھی موجود ہے. ایسا کیوں ہے کہ آپ اس کو مزید توجہ نہیں دے رہے؟ تو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت. دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا آپ نے سوال کیا کیا کہ خراٹوں کے علاوہ کیا ہوتا ہے سلمان؟ دوسرا سوال بولتا بھی ہوں میں مجھے بولنے کا بھی ہاں ہے کہ ہاں سوتے میں. ہاں تو بولنے کا جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا جب میں سلیپ واکنگ کی بات کر رہا تھا اور خوابوں کی بات کر رہا تھا کہ بعض لوگوں میں ہیریڈیٹری یعنی موروثی ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ ان کچھ چیزوں کی، لیکن سوتے میں بولنے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دماغ بہت ایکٹیو رہتا ہے. نیند کی 2 پرائمری بیسک ریکوائرمنٹس ہیں. اچھی نیند کی 2 ریکوائرمنٹس ہیں، یہ آپ سب یاد رکھیے. ایک، آپ کا ذہن بالکل پرسکون ہونا چاہیے، اگر پرسکون نہیں ہے تو نیند نہیں آئے گی. اور نمبر 2،
सांस आनी चाहिए, अगर सांस नहीं आ रही तो बॉडी काम नहीं कर सकती। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसने ये सिस्टम बनाया है कि सांस नहीं आ रही तो बॉडी आपको प्रोटेक्ट करने के लिए खुद से जगा देती है कि सांस ले लो। अ, और इस तरह से जैसे मैं बता रहा हूँ 15% पॉपुलेशन दुनिया की जो है वो इस मसले से गुजरती है, लेकिन बॉडी का अपना सिस्टम ये है कि वो मुसलसल जगाती रहती है, उठो सांस ले लो, उठो सांस ले लो, उठो सांस ले लो। और इस तरह से लोगों का वक्त वक्त गुजरता जाता है इस हिसाब से। लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसकी वजह से पचासों बीमारियां होती हैं, पचासों तकलीफें होती हैं, और लोगों को एहसास नहीं होता कि किस वजह से हो रही है। तो बैक टू दैट के खराटों का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। और सोते में बोलना जो है वो जहन के एक्टिव रहने की वजह से है। तो अगर आप कोई ऐसी, जैसे कि हमने मुख्तसर सी मेडिटेशन की, अगर आप मेडिटेशन सीख लें तो उससे आपको बहुत आसानी होगी, बजाय इसके कि आप इस बारे में सोचें कि कोई नींद की दवाई लें। उम्मीद है कि आप कोई नींद की दवाई नहीं ले रहे होंगे इस सिलसिले। अच्छा, और भी मुझे सवाल नज़र आ रहे हैं यहाँ चैट में मैं लिखे हुए हैं। क्विकली शेयर कर लेता हूँ। एक तो वही था कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसे मैं गिर रहा हूँ, अगर मेरी हम्म, आंख खुल जाए, बिल्कुल आंख जब लगी हो उस वक्त, उसी से हम्म, कनेक्टेड आगे और सवाल पूछा हुआ है। वो ये है कि क्या स्लीप कट डाउन हो सकती है अगेन एंड अगेन हर रात को, ठीक है। और फिर ये कि थकावट क्यों महसूस होती है जब मैं सोने में उठता हूँ, सो के उठता हूँ तब भी। और शुगर लेवल कब गिरा होता है, इसकी वजह से तो भूख नहीं लग रही होती। ये 2-3 मिले जुले सवाल हैं। चलें शुगर लेवल का मैं पहले बता दूं कि शुगर लेवल, अगर किसी को डायबिटीज़ है, उनको पता है कि उनको डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ की दवाई खा रहे हैं, और दवाई से सोते में उनकी ब्लड शुगर ज़्यादा कम हो जाती है, तो हो सकता है उसकी एक वजह कि उनकी आँख खुले और उनको भूख लग रही हो। लेकिन आम तौर पे आम लोगों को, जिनको कोई इस तरह की बीमारी नहीं है, शुगर की बीमारी, उनकी आँख खुलने की वजह ये नहीं है कि उनका शुगर लेवल लो हो जाता है। उनको या तो इस चीज़ की आदत पड़ चुकी है, या उनका ज़हन बहुत बिज़ी रहता है, कुछ इस किस्म की वजह है, या उनका रूटीन सही नहीं है कि वो किसी दिन आगे पीछे उनका मुसलसल होता रहता है, कभी किसी वक्त होते हैं, कभी किसी वक्त होते हैं। अक्सर लोगों को ये गलतफ़हमी है कि चाहे वो रात को 2 बजे सोएँ और 10 बजे उठें, या रात को 10 बजे सोएँ और सुबह 6 बजे उठें। वो कहते हैं मैंने 8 घंटे तो बिस्तर में गुज़ार लिए तो मुझे नींद सही आनी चाहिए। नहीं आती मुझे सही नींद। गलतफ़हमी ये है कि बॉडी जो है वो रूटीन पे चलती है। उसका निज़ाम ये है कि अगर आपने रूटीन अपना सेट नहीं किया हुआ है तो वो आगे पीछे मुसलसल करते रहेंगे तो कभी आपकी नींद सही नहीं होगी। आप उतने घंटे सो लेंगे तो भी आपकी नींद सही नहीं। और मैं एक साइड इशू इसमें ले आऊँ जो कि सवाल नहीं पूछा गया है, लेकिन साइड इशू वो ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो दिन में थकावट फ़ील करते हैं और फिर वो दिन में दोपहर में सो जाते हैं। कोई घंटा 2 घंटा सो गए। अगर आपने दोपहर में सो गए ज़्यादा देर, आधे घंटे से ज़्यादा, तो आप सोचिए रात की नींद आपकी आपने ऑलरेडी बर्बाद कर ली है। तो प्लीज़ जो लोग दोपहर में लंबा सोते हैं, ऐसा ना करें। आधा घंटा तो सही है, आधे घंटे से ज़्यादा ना सोइए दोपहर में। अच्छा, शुगर लेवल की जहाँ तक बात थी और टायर्डनेस, फिर वही बात हुई कि जो यही यही तो वजह है कि अ, मैं, आप, हम सब, सलमान, आप, हमारा, हम सब का की ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों को बताई जाए, क्योंकि कितने ही लोग हैं जो अक्सर शिकायत करते हैं, या तो नींद नहीं आती या दिन में थके हुए रहते हैं। दोनों का ताल्लुक अक्सर एक ही चीज़ से है, और जो सबसे कॉमन चीज़ें हैं फिर मैं उन्हीं पे जाऊंगा कि दो रिक्वायरमेंट्स हैं, जहन पुरसुकून है कि नहीं है, और सांस सही आ रही है कि नहीं आ रही है। 90% लोगों को इसकी प्रॉब्लम, एक या दो या दोनों प्रॉब्लम है, और उन दोनों प्रॉब्लम्स का हल भी मौजूद है, इंफॉर्मेशन भी मौजूद है, डॉक्टर भी मौजूद है, टेस्ट भी मौजूद है, ट्रीटमेंट भी मौजूद है, और उस सब में
अच्छी बात यह है कि ना कोई ख़तरनाक दवाइयाँ चाहिए होती हैं, ना कोई ख़तरनाक ऑपरेशन चाहिए होते हैं, ना इसमें बहुत ज़्यादा कोई ख़र्चा इन्वॉल्व्ड है, मगर आप इस पे तवज्जो दें, तो आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। तो मेरा ख़्याल है यहाँ पे मैं ख़त्म करूँगा, क्योंकि पूरा घंटा हमारा हो गया है। सवाल तो मुझे पता है कि बहुत सारे हैं, और आई एम श्योर और भी बहुत होंगे, लेकिन वक़्त इतना ही है आज का। तो सलमान, अगर आपको और कुछ जी इसमें कहना जी, हो। थैंक यू डॉक्टर साहब। हमने कोशिश की कि जो भी लोगों के सवाल थे उनके जवाब दे सकें। पिछला आधा घंटा हमारा मोर और लेस जो है सवाल और जवाब में गुजरा है, और जो सवाल रह गए हैं हम उनको रिप्लाई कर देंगे आपको आपके मैसेंजर के थ्रू। जो हमारे पास आपकी इंफॉर्मेशन है उस पर आपको मिल जाएगा जवाब। तो माजरत वक्त की कमी की वजह से एक दो बातें मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे कह दूं कि ये हमारी वेबिनार की सीरीज जो है ये इस तरह से चल रही है, जिस तरह हमने पहले भी 4 वेबिनार्स किए थे और आगे भी करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी आप लोगों से सबसे कि आप इन्हें रेगुलरली अटेंड करें, और ये एक लिंक हमने आपसे शेयर किया है, इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद है अगर आप देख रहे हो, जहाँ पे तमाम चैट मैसेजेस आ रहे हैं। इस पे आप अपने आपको रजिस्टर खुद भी करें, और अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, अपने और जो ग्रुप्स जिनके आप मेंबर्स हैं उसमें शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं हमारे वेबिनार्स अटेंड करें, और डॉक्टर आमिर खान की जो मुफीद बातें हैं नींद के हवाले से, एक बेहतरीन नींद के हवाले से, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम समझ सकें, और उसके मुताबिक अगर कोई इलाज की ज़रूरत है, किसी किस्म की किसी असिस्टेंस की ज़रूरत है, जो कि डॉक्टर से बेहतर कोई नहीं बता सकता आपको, वो आपकी ज़िंदगी को बेहतर करना और उसकी लॉन्जेविटी, यानी कि वो ज़्यादा आप ज़िंदगी अच्छी गुजार सकें, लंबी गुजार सकें, उसके लिए स्लीप के हवाले से मुतमईन होना बहुत ज़रूरी है। तो इस इन तमाम बातों के साथ जो है आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम दिया, और उम्मीद है कि आप लोग मुस्तफ़ीद हुए होंगे आज हमारे इस सेशन से। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू आप तमाम लोगों का। और इंशाल्लाह हम इसी तरह आप फॉलो करते रहें हमारे पेज को, फेसबुक पर भी मौजूद है और हमारी वेबसाइट पे भी है। और हम आपको आइंदा, क्योंकि आप हमारे कांटेक्ट लिस्ट में आ गए, हमारे आइंदा आने वाले जो भी प्रोग्राम्स हैं जिसमें स्लीप रिलेटेड हम बातचीत करते रहेंगे, लोगों से उनको बताते रहेंगे, उसमें आपको मुतवज्जे किया जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।